تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دوسرا نام جو ہے سورت قتال ہے، لڑائی۔ اب خود ہی آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس میں کیا آگ بھری ہوئی ہوگی، تو ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ اور پھر آپ کو جو وقتاً فوقتاً اطلاعات ملتی رہتی ہیں کہ پچھلی صدی میں، یعنی 18 سمتھنگ میں، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے سن، ایک برٹش پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کے اندر یوں قرآن جو ہے وہ لہرا کر یوں کیا تھا کہ ایز لانگ ایز دس بک ایگزسٹ دیر کین بی نو پیس ان دا ورلڈ۔ کہ ان کو کیا تکلیف ہے قرآن مجید سے، یہ آپ کو اندازہ ہوگا یہ سورت پڑھ کے، اور آگے پھر سورہ صف بھی آ رہی ہے انشاءاللہ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا قرآن مجید میں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے کفر جو ہے، جس کو چین نہیں آ رہا، ان کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں اس نے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کے دین کے دشمن خود کرتے ہیں۔ افغانستان میں انہوں نے کتنا ظلم ڈھایا ہے، عراق میں کتنا ظلم ڈھایا ہے، بوسنیا میں کتنا ظلم ڈھایا ہے، اور اب شام میں کیا کر رہے ہیں وہ۔ لیکن جو فیس کیا دکھایا ہوا ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سچے رسول ہیں، آپ کے دو چہرے نہیں ہیں، آپ جو تلقین فرما رہے ہیں، جو پیغام لے کر آئے ہیں، اسی کے مطابق آپ نے عمل کیا ہے۔ کہیں منافقت، کہیں دوگلاپن، کہیں دو چہرے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کھلی کھلی باتیں۔ سورہ توبہ میں پڑھ کے آئے ہیں، یعنی اس سے زیادہ یعنی سختی آیات کے اندر، پیغام کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ 4 مہینوں کی مہلت ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ 4 مہینے جب ختم ہو جائیں تو پھر کافروں کو جہاں پائیں پکڑ لو، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں پکڑ لو، قتل کر دو، اور ہر گھات میں بیٹھو ان کا شکار کرنے کے لیے۔ کہ اتنی سخت آیات میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی یعنی آفیشیل ڈاکیومنٹ کے اندر، یعنی ظاہر ہے مسلمانوں کا یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے، اتنی کلیئر بات جو ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتیں گے، کہیں نہیں آپ کو ملے گی۔ اسی کی ایک ریپلیکیشن آپ کو کسی درجے میں یہاں ملے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ وہی بات جو میں نے ابھی کہی تھی نا کہ ایمان جو ہے اعمال کے اندر جان ڈالتا ہے، اور کفر جو ہے وہ اعمال کو صفر سے صفر ضرب دے کے صفر کر دیتا ہے۔ اب اعمال کیا تھے کفار کے؟ حاجی کو پانی پلانا، خانہ کعبہ کی تعمیر، اس کی مرمت، آج بھی یہی معاملہ ہے۔ یا آل سعود جو ہے وہ اسی بات پر فخر کرتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کی ساری جو زیادتیاں ہیں کہ انہوں نے یعنی مصر کی جو اخوان کی حکومت تھی، مرسی کی، اس کے اندر کیا کیا انہوں نے، یہ جو بعد حکومت آئی ہے وہاں سے اسلامی کو حکومت ہٹا کر، اس کو انہوں نے کتنے یعنی اربوں ڈالر دیے تھے سپورٹ کے طور پر۔ کیوں؟ تاکہ وہ افغان کی جو اسلامی حکومت ہے وہ دوبارہ کہیں آپ اوپر نہ آ جائے۔ اور اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے قطر کے اندر کہ امریکی صدر کی شے پر کہ یہ قطر جو ہے یہ جو فنڈامنٹلسٹ اور مسلم ایکٹیوسٹ ہیں ان کو پناہ دیتا ہے، اور مسلم ایکٹیوسٹ سے یعنی تمام جتنے بھی عرب ریاستیں ہیں وہ سب خوفزدہ ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کیا انہوں نے، وہ اتنا بڑا اس کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس کا امریکہ کا اسلحہ خریدا، اور پھر ایک پورا باقی بلاک بنا کر قطر کو علیحدہ کیا، سنگل آؤٹ کیا اس کو، اور پھر امریکہ بہادر نے اس سے زیادہ بڑا معاہدہ جب قطر کو اپنے ہتھیار بھی بیچ لیے۔ لیکن مسلمان حکمرانوں کی عقل جو ہے وہ بالکل سے پیدل ہو چکے ہیں، عقل سے ان کی بالکل مت ماری گئی ہے۔ بس ان کو صرف ایک ہی ہے، وہ گلف کی حکمران ہوں یا وہ ہمارے جمہوریت سربراہان ہوں، سب کا ایک ہی حال ہے کہ بس ہماری کرسی جو ہے وہ قائم رہے۔ یس سر، یس سر، یس سر، آپ جو کہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں۔
الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، ان کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، وہ آمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل فرمایا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جبکہ وہ ان کے رب کی طرف سے عین حق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا، واصلح بالہم، اور ان کے احوال کو سنوار دے گا۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی، باطل کا اتباع کیا، وان الذین آمنوا اتبعوا الحق، جبکہ ایمان والوں نے حق کی پیروی کی، الحق من ربہم، ان کے رب کی طرف سے جو حق آیا ہوا تھا اس کی پیروی کی۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح بتا دیتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب شروع ہو گیا وہ کام، اور اے مسلمانوں جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں اڑاؤ، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب خوب کچل دو تم انہیں، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، تو پھر باقیوں کو تم قید کر لو، مضبوطی سے باندھ لو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اور پھر اس کے بعد یا تو بطور احسان یا فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے۔ ذالک، یہی صحیح طریقہ ہے، یہی اصلی طریقہ ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نپٹ لیتا، ان سے بدلہ لے لیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اس نے چاہا کہ وہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے تو ہرگز نہیں ضائع فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال۔ سَيَهْدِيهِمْ، ضرور انہیں دکھائے گا سیدھی راہ، وَيُصْلِحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت سنوارے گا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ انہیں اس جنت میں جس سے انہیں واقف کرا چکا ہوگا، جس سے انہیں یعنی کیا کہنا چاہیے انس پیدا کرا چکا ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول ہے کہ طیبہا لہم، اللہ تعالیٰ طیب کہتے ہیں نا خوشبو کو، اللہ تعالیٰ ان کے استقبال کے لیے، ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس میں خوشبو جو ہے وہ پھیلا دے گا ساری جنت میں، جس سے اٹریکٹ ہو کر خوشی خوشی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، عرف کہتے ہیں نا پہچان کو، یعنی انس، جو جانی پہچانی جگہ پر انسان بڑے کانفیڈنس سے جاتا ہے اور اوپری جگہ پر ذرا ہچکچاتا ہوا جاتا ہے، پہلے وہ جنت کبھی دیکھی نہیں انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اس کے لیے اٹریکشن پیدا فرمائے گا، اور وہ معطر ہوگی خوشبوؤں کے لیے، انہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ وہ بڑے آرام سے خوشی خوشی اس میں داخل ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد فرمائے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تو ہلاکت ہے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس لیے کہ انہوں نے ناپسند فرمایا اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی چیز کو، وحی کو، فَحَبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال غارت کر دیے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ کبھی دنیا میں زمین پر گھوم کر نہیں پھرے، فینظروا، کہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا تھا، دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے ایسے ہی نتائج ہوں گے۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو مومنوں کا حامی ہے، وان الکافرین لا مولی لہم، اور کافروں کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے کہ غزوہ احد کے اختتام پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجروح ہوئے تھے، آپ پر غشی بھی طاری ہوئی تھی کچھ دیر کے لیے، اور پھر مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال کر اپنے سینوں پر وہ سارے تیر سہے، وار سہے، اور پھر جب جنگ ختم ہو گئی تو
ابو سفیان ظاہر قیادت کر رہا تھا کفار کی، وہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی پہاڑ کے اوپر چڑھ کر، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، وہاں سے گزرتے ہوئے کہنے لگا کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا کہ چپ رہو، جواب نہیں دینا. نے کہا ابو بکر کہاں ہے؟ آپ نے کہا جواب نہیں دینا. اس نے کہا عمر کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے کہ چپ رہو، حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہیں، اور میں بھی زندہ ہوں، گل کر کے کرنی. تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ اعلیٰ حبل، یعنی جو ان کا بت تھا حبل، اس کے اعلیٰ ہونے کا نعرہ لگایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ عزت و جلال والا ہے. پھر اس نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، یعنی ہمارا بت عزا ہے ہماری پشت پناہی کے لیے، اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور سرپرست ہے اور تمہارا کوئی سرپرست نہیں ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ایسے باغات میں جن کے نہریں بہتی ہوں گی. والذین کفروا، رہے کافر، یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، وہ اس دنیا میں ایسے کھا پی رہے ہیں اور برت رہے ہیں جیسے چوپائے جو ہیں کھاتے پیتے ہیں. والنار مثوی لہم، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وکأی من قریۃ ہی اشد قوۃ من قریتک، اور کتنی بستیاں ہیں جو زیادہ قوت والی تھیں اے نبی آپ کی بستی سے، یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والوں سے، التی اخرجت کا، جنہوں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالا. اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فلا ناصر لہم، اور ان کا کوئی مددگار نہ تھا. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا وہ جو اپنے رب کی جانب سے کسی واضح دلیل پر ہو. کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، کیا وہ ان جیسے ہیں کہ جیسے کہ جن کے برے اعمال ان کے لیے پرکشش بنائے گئے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی، کیا دونوں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ مثل الجنۃ التی وعد المتقون، اس جنت کے احوال جس کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم نے شامل فرمائے. فیہا انہار، وہ ایسے ہے کہ اس میں نہریں ہوں گی، من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی جس میں کبھی بدبو پیدا نہیں ہوگی. وانہار من لبن، چلیے پانی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ایسی نعمت رکھی ہے کہ وہ سال کے بعد بھی آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ وہ عام طور پر آپ کو صاف ستھرا ملتا ہے. لیکن دودھ تو آپ ذرا اس میں بے احتیاطی کر لیں، فریج میں رکھنا بھول جائیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن وہاں دودھ کی کیا نہریں ہوں گی؟ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی کہ جو کبھی جس کی نیچر بدلتی نہیں ہے، جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور شراب کی نہریں ہوں گی کہ جو بہت لذیذ ہوں گی پینے والوں کے لیے. وانہار من عسل مصفی، اور صاف شہد کی نہریں، یعنی صاف کی تفصیل میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ امپیورٹی تو کیا، اس میں جھاگ بھی نہیں ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، یہ تو تھی نہریں پینے کی چیزیں، اور کھانے کے لیے ان میں ہر طرح کے میوے ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخشش، تمہارے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے. کمن ہوا خالدن، کیا وہ اس جیسا ہے؟ کمن ہوا خالدن فی النار، کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا. وسقو، اور پلائے جائیں گے وہ ماء حمیمن، کھولتا ہوا پانی. فقطع امعاءہم، جو ان کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا. ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے کچھ اے نبی آپ کی بات بظاہر بہت غور سے سنتے ہیں. حتی اذا خرجوا، اب یہ منافقین کا ذکر شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کے جاتے ہیں من عندک، قالوا للذین اوتوا العلم، تو علم والے سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، انہوں نے بھی کیا فرمایا ہے؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا. وتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، البتہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتا ہے ان کو ہدایت. وآتاہم تقواہم، اور
انہیں عطا فرماتا ہے تقویٰ کا حصہ بھی، خدا خوفی بھی ان کے دل میں پیدا فرماتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو یہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ صرف قیامت کے؟ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ وہ ان پر اچانک آ جائے۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اور اس کی علامات تو ظاہر ہو ہی چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ، اور خاص طور پر آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں تو حدیث جبرائیل میں وہ جو نشانی بتائی گئی تھی قیامت کی کہ وہ جو ہوں گے کیا بھیڑ بکریاں چلانے والے، اونٹ چلانے والے چرواہے، وہ اونچی اونچی عمارات میں مقابلہ کریں گے۔ برج خلیفہ جو ہے 1 کلومیٹر اونچا ہے، اب اس کے مقابلے میں ایک سعودی شہر جو ہے وہ جدہ میں اس سے بھی اونچی عمارت کے چکر میں، وہ عمارت کھڑی ہوگی تو کوئی اور اس سے بھی اونچا جانے کی کوشش کرے گا۔ فور واٹ؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ فقط جاء اشراطها، تو جب وہ ظاہر ہو ہی جائے گی تو پھر نصیحت کس کام آئے گی؟ فعلم، تو جان لو انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واستغفر لذنبک، تو بخشش مانگ اپنے گناہوں کی، وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار کر۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تعالیٰ واقف ہے تمہاری سرگرمیوں سے بھی اور تمہارے ٹھکانوں سے بھی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کہتے تھے لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں نازل کی جاتی سورت؟ یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے مشورہ کیا تھا تو صحابہ کرام نے بہت چڑھ چڑھ کر تقریریں کی تھی کہ ہم عورتوں کی طرح گھر کیسے بیٹھیں، ہمیں تو شہادت چاہیے، ہمیں تو شہادت چاہیے، لہٰذا ہم اندر بیٹھ کے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم باہر نکل کر لڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ وہاں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اسی طرح یعنی جو ہوتا نا، جس نے کام نہیں کرنا ہوتا وہ ہمیشہ ایسا کیا کرتا ہے، لو جی لو حکم دو سانتو سی، اسی اے کر دیں گے اور کر دیں گے، اور جب حکم آتا ہے تو سب سے پیچھے وہ ہوتا ہے، بلکہ اس کا جی یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح میں جان بچا کے نکل جاؤں۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ اور قرآن مجید بار بار گواہی دے رہا ہے کہ اس زمین پر جو بہترین جماعت آج تک بنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، اس میں بھی منافقت موجود تھی، نفاق موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہی یہ ہے کہ آپ نے جیسے کفار سے، اہل کتاب سے ڈیل کیا، ان کو ان کے مقام پر فکس کیا، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کے باوجود اللہ کا دین غالب کر کے دکھایا۔ اور یہ قیامت تک ایک راستہ ہے ہمارے لیے، ہدایت ہے ہمارے لیے۔ اس سے اگر کوئی دینی تحریک ڈرے گی کہ ہمارے اندر کوئی یہ عنصر پیدا ہو رہا ہے تو مارے گئے، نہیں، انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اس کے بعد بھی جو تحریک اٹھے گی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ، تو ایمان والے کہتے تھے کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوتی؟ مراد کیا تھا؟ قتال کا حکم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے، ہم لڑنے کے تیار بیٹھے ہیں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب اتری سورت جس میں قتال کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ بقرہ ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ سورہ بقرہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اسی میں آ گیا تھا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تم لڑو اللہ کے راستے میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ تو آ گیا حکم، تو پھر اب کیا ہے؟ منافقین جو ہے وہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں کہ کدھر چھپ جاؤں، کدھر ادھر ادھر ہو جاؤں تاکہ مجھے لڑنا نہ پڑے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ، اور جب ایک واضح صورت نازل ہو گئی کہ جس میں قتال کا حکم دیا گیا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے تم ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی یہ پہلے پارے میں آ گیا تھا فی قلوبہم مرض، منافقوں کے دل میں ایک بیماری ہے۔ ینظرون الیک نظر المغشی، تو آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کسی شخص پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، من الموت، موت کی وجہ سے، فاولی لہم، سو افسوس ہے ان پر۔ طاعۃ و قول معروف، زبان پر تو ان کے اطاعت کا اقرار ہے اور اچھی اچھی باتیں ہیں، فاذا عزم الامر، لیکن جب جنگ کا قطعی حکم دے دیا گیا، فلو صدق اللہ، تو اس وقت اگر سچے نکلتے یہ اللہ کے لیے،
اور اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ایفا کرتے لکان خیر لہم تو ان کے لیے بہتر ہوتا. فہل عصیتم تو اے منافقو تم سے اس کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے. ان تولیتم کہ اگر تم الٹے منہ پھرے, تم نے پیٹھ دکھائی, ان تفسدوا فی الارض کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے, وتقطعوا ارحامکم اور آپس میں رحمی رشتوں کو قطع کر دو گے. یہ تولیتم کے دو مطلب لیے گئے ہیں. زیادہ جو مفسرین نے مطلب لیا ہے اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دے دی اور تمہیں اسٹیبلش کر دیا, اس کے ساتھ یہ زیادہ انکار رکھتا ہے کہ جب کچے پکے لوگوں کے ساتھ حکومت آتی ہے تو پھر وہاں پر اسلام اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی بجائے وہ اپنا ذاتی غلبہ بناتے ہیں اور اس میں ظلم ڈھاتے ہیں انسانوں پر اور رشتوں کو کاٹتے ہیں. تو وہ ترجمہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ان تولیتم اور اگر تم اسٹیبلش ہو گئے تو کیا ہوگا, ان تفسدوا فی الارض تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے, وتقطعوا ارحامکم اور رحمی رشتوں کو کاٹ دو گے. اولئک الذین لعنہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. فاصم اور ان کو بہرا کر دیا ہے, واعمی ابصارہم اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن کیا یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالھا یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم یقیناً وہ لوگ جو پھر گئے الٹے پاؤں, من بعد ما تبین لہم الہدی اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو گئی. الشیطان سول لہم شیطان نے آسان بنا دیا ان کے لیے یہ کام. واملی لہم اور دراز کر رکھا ہے جھوٹی توقعات کا سلسلہ اس نے ان کے لیے. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا تھا ان لوگوں سے جو ناپسند کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے, سنطیعکم فی بعض الامر ہم ضرور مانیں گے بعض معاملات میں تمہاری بات. واللہ یعلم اسرارہم اور اللہ تعالیٰ ان کی جو خفیہ باتیں ہیں ان کو خوب جانتا ہے. فکیف اذا تفتہم الملائکۃ تو پھر کیا حال ہوگا اس وقت جب روحیں قبض کریں گے فرشتے ان کی. یضربون وجوہہم وادبارہم ضربیں لگاتے ہوئے مارتے ہوئے ان کے چہروں پر اور ضرب لگاتے ہوئے ان کی پیٹھوں پر. ذالک بانہم متبعوا یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی ما اسخط اللہ اس کی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تھا, جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی تھی. وکرہوا رضوانہ اور ناپسند کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کو. اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا تھا اس کو انہوں نے ناپسند کیا, جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی تھی جی اس کو انہوں نے پسند کیا اور پیروی کی. فاحبط اللہ اعمالکم بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے, نل اینڈ وائڈ کر دیے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض کیا وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا سمجھتے ہیں لن یخرج اللہ اضغانہم کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا. اب یہ دلوں کے کھوٹ جو ہے ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ چھپائے بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی ہے کہ اس نے ہمارے راز جو ہیں وہ چھپا رکھے ہیں, ہم ایک دوسرے کو منہ دکھاتے ہیں. ورنہ دین کے ساتھ جو بے وفائی ہے ہماری وہ اتنی گریوس ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو منہ نہ دکھا سکیں. تو کیا یہ سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے لن یخرج اللہ اضغانہم کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے کھوٹوں کو ظاہر نہیں کرے گا. ولو نشاء لاریناکہم اے نبی اگر ہم چاہیں تو ضرور دکھا دیں ہم تمہیں. فلا عرفتہم بسیماہم تم ان کے چہروں سے پہچانتے ہی ہو پہلے. ولا تعرفنہم فی لحن القول اور ضرور جان لوگے تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے. واللہ یعلم اعمالکم اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو تمہاری کرتوتوں کو خوب جانتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تاکہ دیکھ لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون سے ہیں. والصابرین اور صبر کرنے والے ثابت قدم رہنے والے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم تمہارے حالات کو جانچیں گے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے. وَشَاقُوا الرَّسُولَ اور مخالفت کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. من بعد ما تبین لہم الہدی اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو گئی. لن یضروا اللہ شیئا وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے.
وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو غارت کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہنا مانو اللہ کا اور رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی ان کو برباد مت کرو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا وہم کفار، پھر حالت کفر ہی میں مر گئے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ فلا تہنوا، مسلمانوں ہمت نہ ہارنا، وتدعوا الی السلم، اور نہ ہی صلح کی درخواست پیش کرنا، ڈٹے رہو ڈٹے رہو۔ فنڈامنٹلسٹ ہو گئے نا پھر مسلمان، یعنی اتنے کھلے الفاظ میں یہ بات جو ہے کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تم غالب ہوگے، اور صلح کے لیے درخواستیں نہ پیش کرنے لگنا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وہم کفار فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ ولا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہنے والے ہو، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یضر اعمالکم، اور وہ تمہارے اعمال کو یعنی تمہاری ایفرٹ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ظاہر انسان سے کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، اور جنگ کا سارا سلسلہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی لیبس ہوتے ہیں اسٹریٹجی کے اندر جس سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، اور جہاں بھی ہیومن بینگز ہیں آپ کبھی بھی اس پاسبلٹی کو ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے۔ تو وہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لن یضر اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی اس میں جو کمی بیشی ہے اس کو اللہ تعالیٰ گیپ فل کر کے تمہیں فتح سے ہمکنار کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یقیناً دنیاوی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، اور یہ کھیل اور تماشا میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایکٹ پلے کی طرح ہے، کہ یہاں پر جو کچھ نظر آتا ہے اسکرین کے اوپر اصل وہ نہیں ہے، اصل تو وہ صلہ ہے، وہ بدلہ ہے کہ جو انسان کو یہاں پر پرفارم کرنے کی بنیاد پر انشاءاللہ ملے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو وان تؤمنوا وتتقوا، اور اگر تم صاحب ایمان رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے، یؤتکم اجورکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا تمہارے ویجز، تمہارے اجر، فلا یسألکم اموالکم، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا، وہ تو آزمائش کے لیے مانگتا ہے۔ وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُوفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور اگر کہیں مانگ لے تم سے تمہارے اعمال اور طلب کر لے تم سے سب کے سب، تو تم بخل کرو گے۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر کر دے گا۔ یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر واحد موقع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فنڈ کی اپیل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ یہ غزوہ ہونا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر پہنچے، جبکہ رومن بادشاہ کے پاس، رومی بادشاہ کے پاس لاکھوں کی اسٹینڈنگ آرمیز تھی۔ ایک مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارڈر پر جا کے بیٹھے رہے ہیں تو اس کو میدان میں آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ جنگ نہیں ہونی، لیکن کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سارا مسئلہ؟ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، پتہ چل جائے کہ سچے مومن کون سے ہیں اور منافق کون سے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاؤ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ، 100 اونٹ، اتنے درہم، پھر اتنے درہم، پھر آپ نے آواز لگائی تو اور مال لے آئے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا تھا، لیکن یہ سارا کیا تھا؟ کوانٹیٹیو ایکسیس تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کاروباری لوگ جانتے ہیں خوب کہ کاروباری آدمی کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے، کبھی وہ اس کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں اور کبھی ذرا ٹائٹ ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت ذرا میری حیثیت اچھی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس دفعہ تو میں ابو بکر سے بازی لے ہی جاؤں گا، تو بہت سا مال لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اپنی فل پراپرٹی کا آدھا میں نے لا کے آپ کی خدمت پہ پیش کر دیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر بھی تشریف لے آئے، حاضر خدمت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور مال اپنا لے کر آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی گھر میں بھی کوئی چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا۔ پھر
جیسے میں نے کہا نا کہ ایک ہوتا ہے کوانٹیٹیو ایکسیس اور ایک ہوتی ہے کوالٹیٹیو ایکسیس. تو حضرت ابوبکر صدیق تو بازی لے گئے کوالٹیٹیو ایکسیس میں اور حضرت عثمان بازی لے گئے کوانٹیٹیو ایکسیس میں. لیکن ایک صحابی انصاری صحابی ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول نے کبھی کبھار تو کچھ مانگا تھا. میں کتنا بدقسمت آدمی ہوں کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک یہودی کے پاس گئے, اس کا کھجوروں کا باغ تھا. اسے کہا کہ کوئی مزدوری. انہوں نے کہا چلو میرے باغ کو پانی دو. تو رات بھر اس کو پانی دیا اس کے باغ کو, اور صبح کو اس نے مزدوری کے طور پر ایک ٹوکرا کھجوروں کا دے دیا اس کو, اس صحابی کو. تو ظاہر ہے بال بچے بھی بیچارے بھوکے تھے, تو آدھی کھجوریں وہ گھر دے آیا اور آدھی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہو چکی تھی کہ یہ کس حال میں لے کے آیا ہے. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ سارا جو مال ہے ڈھیر لگا ہوا, ان کھجوروں کو ان کے اوپر پھیلا دو, اللہ کی نظر میں ان کی قیمت اس سب سے زیادہ ہے. تو اصل کیا تھا؟ امتحان لینا. اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنے سنسیئر ہوئے ہیں. اس پر ایک منافق نے فکرہ چست کیا, ہاں جی ان کھجوروں کے بغیر تو تبوک کبھی فتح ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کا ذکر وہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں. تو اصل کیا ہے؟ امتحان لینا مقصود ہے. ان یسألکموہا فیوفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم. اور اگر تم سے طلب کرے گا تو تم سے, اور اگر کہیں مانگ لے تم سے تمہارے مال اور طلب کر لے تم سے سب کے سب, تو تم بخل کرو گے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. اور یوں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے کھیٹ کھوٹ کو ظاہر کر دے گا, نکال کے لائے گا باہر. ہاں انتم ہؤلاء, دیکھو تم یہی ہو جنہیں دعوت دی جا رہی ہے, لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فَمِنْكُم مَن يَبْخَلُ, تو کچھ تم میں سے بخل سے کام لے رہے ہیں, بخل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وَمَن يَبْخَلْ, اور جو بھی بخل کرتا ہے, فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ, تو وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے. واللہ الغنی, اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے, محتاج نہیں ہے. وانتم الفقراء, اور تم محتاج ہو. یاد آیا ہوگا آپ کو کہ ہم نے 2 دن پہلے سورہ فاطر میں وہ آیت پڑھی تھی جسے علامہ اقبال نے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت قرار دیا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یہی دوسری ترتیب کے ساتھ آ گیا کہ واللہ الغنی, اللہ تعالیٰ تو غنی ہے, وانتم الفقراء, اور تم اس کے محتاج ہو, فقیر ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا, اور اگر تم نے منہ موڑا اللہ تعالیٰ سے, اس کے دین سے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر تم نے منہ موڑا, یستبدل قوما غیرکم, تو اللہ تعالیٰ تمہیں اوروں سے ریپلیس کر دے گا. ثم لا یکونوا امثالکم, اور وہ تمہارے جیسے بخیل اور سست اور جی چرانے والے نہیں ہوں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله